بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو کربلا کے دودھ پیتے بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد امام عرش مقام خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اون و محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نثار ہو گئے، میں نے ہنس کے منظور کیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کی قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ اے بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے قدموں کی خاک پر صدقے کہ آپ نے عورت ہو کے جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ تمام مصائب کا مقابلہ کیا اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر میدان کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت تک جس غمگساری و فداکاری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک اور پھر اون و محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک خاموش رہی ہوں، اور اب تک نہ کوئی شکایت کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو نا کہ میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا، آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ ممتا کی ماری اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہے کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی اور بے چینی دکھاؤ، اور کہو کہ ظالموں، اگر قصور ہے تو ہمارا ہے، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں، اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس شیر خوار بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ یا سید، مجھے امید ہے کہ عمرو بن سعد نہیں تو نہ صحیح اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شہربانو، تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ جن ظالموں کو اون و محمد پر رحم نہ آیا، جن کو عباس علمدار و قاسم رضی اللہ تعالی عنہما پر ترس نہ آیا، اور جنہوں نے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سما کہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لال نے شہر بانو کی گود سے اپنے شیرخوار بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور بی بی شہر بانو نے اپنے لخت جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جولی میں دے دیا کہ جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے۔ شہر بانو نے پھر عرض کیا، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھول جھلس نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو، اور عمرو بن سعد سے کہنا یہ بچہ تمہارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ نواسہ رسول نے شیرخوار اصغر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا اور سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بہن دعا کیجئے کہ عمرو بن سعد کو میرے لال کی بے کسی و معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کے لال اپنے بچے کو دامن میں
छुपाकर उमर बिन साद के सामने खड़े हो गए। उमर बिन साद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दामन में कोई चीज़ छुपा कर आते देखा तो साथियों से कहा कि मालूम होता है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गया है और सुलह के लिए कुरान पाक उठा लाया है, और देखो अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की बैत पर सुलह करे तो उसका खैर मकदम करना, और अगर यजीद की बैत के बग़ैर सुलह करनी चाहे तो फिर कुरान का भी लिहाज ना करना और तीरों से कुरान पाक को भी फाड़ देना। उमर बिन साद ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़े देखा तो कहा, हुसैन क्यों आए हो? नूरे निगाहे अली ने जवाब दिया, खुदा की कसम मैं खुद नहीं आया, माँ की ममता ने तेरे पास भेजा है, और अगर मैंने खुद आना होता तो औनो मोहम्मद की कुर्बानी से पहले आता, कासिम व अब्बास की जानिसारी से कबल आता, और अगर मैंने आना होता तो अली अकबर की शहादत से पहले आता, और जब मैं उस वक्त नहीं आया तो समझो कि हुसैन अब भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, और आइंदा अगर और भी कई दिन तक पानी ना मिले और तुम्हारी तरफ से और भी मुसाइब के तूफ़ान उठें, और अगर करबला की उस तपती हुई रेत की चिंगारियां मेरे जिस्म को झुलसा भी दें तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, और मैं अब भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, बल्कि मैं अपने दामन में जिस नन्हे से बच्चे को लेकर आया हूँ उसकी माँ की दर्द भरी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। अय उमर बिन साद, देख अहले बैत के इस शीरख्वार बच्चे को देख, करबला के इस मासूम मेहमान को देख जो शिद्दत प्यास से दम तोड़ रहा है, जिसकी आंखें पथरा गई हैं और जिसकी ज़बान मुंह से बाहर आ गई है। ये बच्चा है और शीरख्वार है, और अभी ये यजीद की बैत और इब्ने ज़ियाद की इताअत को नहीं समझता, और अभी इसे किसी की बगावत का कोई पता नहीं है, इसलिए इसका कोई कसूर नहीं है, और इसलिए मुझे नहीं, मेरे इस असगर के हलक में ज़्यादा नहीं तो सिर्फ़ 2 कतरे ही पानी के डाल दे, तारीख़ तेरी इस रहम दिली पर फ़ख्र करेगी, मुसलमान तेरे इस एसार की कद्र करेंगे, और मेरे नाने पाक की उम्मत क़यामत तक तेरी इस नेकी पर शाबाश कहती रहेगी। उमर बिन साद, यजीद की हुकूमत व सल्तनत, इब्ने ज़ियाद की ऐशो इशरत और तेरी शान व शौकत तुझे मुबारक, मगर देख मेरा असगर मेरी झोली में कूफा के इस रेगिस्तान में चंद सातों का मेहमान है, देख इसके सांस की कैफियत बदल चुकी है, इसलिए खुदा के वास्ते 2 घूंट पानी के अता कर दे। इतना कहकर फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाल ने अपने लख्ते जिगर को झोली से निकालकर अपने हाथों में उठा लिया, और फिर असगर के चेहरे से दामन हटाकर फरमाया, बेटा असगर उठो और हक़ को सदाकत की आखिरी निशानी बनकर, अज़मत इस्लाम की आखिरी दलील बनकर और दीन व शरीयत की आखिरी आयत बनकर तमाम हुज्जत के लिए अपनी सूखी हुई ज़बान उमर बिन साद को दिखा दो, ताकि हशर के मैदान में दरबार खुदाबंदी से मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। बच्चे को उठाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए और इंतज़ार करने लगे कि इस 1000 इंसानों के लश्कर में से किसको मेरे असगर पर रहम आता है, और वो दौड़कर पानी के चंद कतरे उसकी सूखी हुई ज़बान पर रखता है। मगर वो इंसान कहाँ थे जो उनको रहम आता? उनके सीनों में दिल नहीं थे, पत्थर थे, पत्थर भी नहीं, पत्थर की चट्टानें थीं। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, और फिर उमर बिन साद ने उस खामोशी को तोड़ा और कहा, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तेरे दादे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने प्यास की शिद्दत से तंग आकर एड़ियाँ रगड़ी तो आबे ज़मज़म का चश्मा जारी हो गया। हुसैन, तेरे नाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी की नहरें जारी हुई। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने दादा से पानी मांग और अपने नाने से पानी मांग। उमर बिन साद की इस बेरहमाना गुफ्तगू से सैयद जोश में आ गया और फरमाया, उमर बिन साद, मैं भी अगर चाहूँ तो कूफा के इस रेगिस्तान से पानी की नहरें जारी हो सकती हैं, और मैं भी अगर चाहूँ तो आसमान से पानी के परनाले बह सकते हैं, मगर ज़ालिमों, आज खुदा देखना चाहता है तुम्हारे जबर की इंतहा और हुसैन के सब्र की इंतहा।
عمر بن سعد نے پھر پکارا کہ حسین کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرملہ کا تیر کربلا کے شیر خوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکر تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے معصوم بچے کو دم توڑتے دیکھا اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کا چلو بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون اوپر نہ اچھالنا ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا ورنہ قیامت تک زمین سے سبزی پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر مجسمہ صبر و شکر نے اپنے بیٹے کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اٹھایا اور خیمے میں لے کر گئے۔ جب آپ خیمے کے اندر تشریف لے کر گئے تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کی لاش کو جب سامنے رکھا تو پاک بیویاں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔